بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن العثيمين رحمه اللہ. اور ہم دوسرے مقدمے پر بات کر رہے تھے جو شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ نے اس عظیم کتاب کی شرح سے پہلے بیان کیے ہیں. دوسرا مقدمہ جو ہے اتنا اچھا اور پیارے طریقے سے شیخ صاحب نے بیان کیا ہے، جس میں دین اسلام کی اساس ارکان ایمان، اور ارکان ایمان کی اساس اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، اور اس کی اساس جو ہے توحید ہے. تو توحید کے تعلق سے پچھلے درس میں بات کا آغاز کیا تھا، وہ جہاں پر رکے تھے وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. توحید کی قسمیں بیان کرتے ہوئے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں: القسم الثانی توحید الالوہیہ. دوسری قسم توحید کی توحید الوہیت ہے. توحید الوہیت کا معنی کیا ہے؟ الوہیت کیا ہے؟ عبادت کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ ایک سچا معبود ہے، تو پھر باقیوں کی بھی اللہ تعالیٰ نے بعض جگہ پر قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ان کو معبود بھی بنایا گیا ہے، تو دوسرے الہ بھی موجود ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے؟ تو اس تعلق سے دیکھتے ہیں شیخ صاحب کتنی پیارے انداز میں بات بیان فرمائی ہے. فرماتے ہیں وہ افراد اللہ عز وجل بالعبادہ. توحید الوہیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا عبادت میں، بألا تكون عبدا لغیر اللہ. وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کو ایک کیسے ہم معبود جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے بندے تم ہو ہی نہیں سکتے ہو. اللہ کے سوا کسی کی بندگی تم نے کرنی ہی نہیں ہے. اچھا، وہ کیسے ہوگا؟ لا تعبد ملکا ولا نبیا ولا ولیا ولا شیخا ولا اما ولا ابا. مت عبادت کرو نہ فرشتے کی، نہ ہی نبی کی، نہ ہی کسی ولی کی، نہ ہی کسی شیخ کی، نہ ماں کی اور نہ باپ کی. کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے. یہاں پر شیخ صاحب نے ان کا ذکر کیا ہے جن کو لوگ اپنے دلوں سے بہت بڑا درجہ دیتے ہیں. فرشتہ ہے، نبی ہے، ولی ہے، شیخ ہے، ماں ہے، باپ ہے. سبحان اللہ. اگر یہ عبادت کے لائق نہیں تو پھر ان کے بعد کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. لا تعبد الا اللہ وحدہ. صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے. وہ کیسی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا ہے. تألہ اور تعبد میں دو لفظ آئے ہیں. التألہ ہے اور تعبد ہے، اور اسی لیے شیخ صاحب فرماتے ہیں توحید الوہیت کہا جاتا ہے اور توحید عبادت بھی کہا جاتا ہے. دونوں ایک ہی چیز ہے، لیکن لفظ میں تھوڑا فرق ہے، الفاظ میں. اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنے سے توحید الوہیت، اللہ الہ سے ہے اور الہ سچا معبود ہے. اور توحید الوہیت اس اعتبار سے یعنی الہ کے لفظ سے یہ جڑا ہوا ہے. اور عبادت کرنے والے کی طرف سے اگر نسبت ہو تو اسے عبادت کہتے ہیں، توحید عبادت. معبود کی طرف، اللہ کی طرف اگر نسبت ہو تو الوہیت ہے، اور عبادت کرنے والا جو بندہ ہے اس کی طرف نسبت ہو، جو عابد ہے، عبادت کرنے والا ہے، تو توحید عبادت اس اعتبار سے ہے. واضح ہے؟ توحید الوہیت کیوں کہتے ہیں، توحید عبادت کیوں کہتے ہیں؟ الوہیت اللہ کے لفظ کے اعتبار جس میں الہ کا لفظ ہے، الوہیت ہے. اور عبادت کس اعتبار سے؟ جو عبادت کر رہا ہے، عبادت کے اعتبار سے جو نسبت عبادت کرنے والے کی طرف سے، اس لیے اسے عبادت کہتے ہیں. اچھا، پھر عبادت کیا ہے اور کس چیز پر مبنی ہے؟ دیکھیں تسلسل، دیکھیں کتنی پیارے انداز میں ہے. اب عبادت کس چیز پر قائم ہے؟ دو عظیم چیزوں پر قائم ہے: المحبت والتعظیم. محبت ہے اور تعظیم ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: انہم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا الى آخر آیت سورۃ انبیاء نمبر 90. انبیاء علیہ السلام کی دعا کا بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دعا، نبی کی دعا، پھر اس کی استجابت، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان آیات اس کا اختتام فرمایا ہے. انہم كانوا يسارعون في الخيرات. بے شک وہ سب
خیرات میں بہت جلدی کرتے تھے. وَيَدْعُونَنَا اور دعا کرتے تھے رغباً ورہباً. رغباً چاہت ہے، محبت ہے، ورہباً خوف اور ڈر ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں فَبِمَحَبَّةِ تَكُونُ الرَّغْبَةُ، محبت سے رغبت پیدا ہوتی ہے، چاہت پیدا ہوتی ہے. وَبِالتَّعْظِيمِ تَكُونُ الرَّهْبَةُ وَالْخَوْفُ، اور تعظیم سے رغبت اور خوف پیدا ہوتے ہیں دل میں. پھر شیخ صفوان شیخ عثیمین رحمہ اللہ، اس لیے عبادت اوامر اور نواہی پر قائم ہے. کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، امر ہے اور نہیں ہے. جہاں پر عبادت وہاں پر امر نہیں لازمی ہے. اسے شیخ صاحب فرماتے ہیں ولہذا كانت العبادۃ اوامر و نواہی، کرنا ہے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. اچھا، اوامر کو دیکھا جائے اگر تھوڑا سا غور کریں، کس چیز پر قائم ہے؟ علی الرغبۃ وطلب الوصول الى الامر، رغبت پر اور الوصول الى الامر، جس نے حکم دیا ہے، جو حکم دینے والا ہے، اس تک پہنچنے کے لیے ایک راستہ ہے، ایک طلب ہے. جب کوئی حکم دیتا ہے، جو اس حکم کی تعمیل کرتا ہے، کس لیے کرتا ہے؟ چاہت ہوتی ہے اس حکم پہ عمل کرنے کی، اور جس حکم دیا ہے اس کا تقرب اسے ہوتا ہے کہ نہیں، اس کی بھی چاہت ہوتی ہے کہ نہیں. تو اس لیے شیخ صاحب فرماتے ہیں اوامر بھی اگر دیکھا جائے، جو احکام ہیں وہ قائم دو چیزوں پہ، رغبت ہے اور جس نے حکم دیا اس وہاں تک پہنچنے کی چاہت بھی ہے اور طلب بھی ہے. اچھا، نواہی دیکھیں جس سے منع کیا گیا، وہ کس چیز پر قائم ہے؟ تعظیم پر قائم ہے. والرہبۃ من هذا العظیم، تعظیم ہے. جس نے منع کیا ہے، اگر آپ رک جاتے ہیں تو اس کو تعظیم کریں جس نے آپ کو روکا ہے، وہ پھر آپ اسے ڈرتے بھی ہیں، اور اس ڈر میں اس کی تعظیم ہے. شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں بس جب آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو آپ جو کچھ اس کے پاس ہے اس کی چاہت دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اور جو راستے اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیتے ہیں ان کو اپنانے کی طلب بھی پیدا ہو جاتی ہے. اور اس طریقے سے بہترین طریقے سے فرم برداری پر یہ بندہ قائم ہو جاتا ہے. اور جب تعظیم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی تو اللہ تعالیٰ سے ڈر پیدا ہو جاتا ہے. جب بھی کسی معصیت کو کوئی خیال آتا ہے تو اس عظیم خالق کی عظمت کا شعور پیدا ہو جاتا ہے اور اس معصیت سے دوری اختیار کی جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ یوسف میں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إلى آخر الآية، سورۃ یوسف آیت نمبر 24 میں. یہ ہم جو تھا، ایک خطرہ دل میں پیدا ہوا، اللہ نے کیسے بچا دیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے جس سے ڈر پیدا ہوتا ہے اور معصیت سے دوری اختیار کی جاتی ہے. پھر شیخ صفوان شیخ عثیمین رحمہ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے آپ کے اوپر. جب آپ کسی معصیت کا خیال خطرہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاتے ہو، دیکھتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی جو نواہی جسے منع کیا وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے. فہبت وخفت وتباعدت عن المعصیہ، بس ڈر جاتے ہو اور اس معصیت سے دوری اختیار کر لیتے ہو. کیوں؟ لأنك تعبد اللہ رغبۃ ورہبہ، کیونکہ آپ اللہ کی عبادت کرتے ہو رغبت اور رہبت کی بنیاد پر. تو عبادت کا تعلق کس چیز سے ہے؟ محبت اور تعظیم سے. یاد رکھیں عبادت قائم اسی چیز پہ ہے. انسان دنیا والوں سے ڈرتا ہے، لازمی اس سے محبت کرے اس لیے ڈرے. لیکن اللہ تعالیٰ واحد ذات ہے جس کی آپ تعظیم بھی کرتے ہیں، آپ محبت بھی کرتے ہیں، آپ ڈرتے بھی ہیں، اس لیے سر خم کر کے عبادت اسی ایک رب کی کرتے ہیں. اچھا، یہ تو پتہ چل گیا کہ عبادت جو ہے
ان دو چیزوں پر قائم ہے، رغبت اور رہبت، محبت اور ڈر. اچھا، اسے محبت اور تعظیم بھی کہتے ہیں. اچھا، تو عبادت ہے کیا؟ فما معنی العبادہ؟ اب یہ پیاری تعریف بھی دیکھیں. عبادت کا اطلاق دو چیزوں پر ہوتا ہے، ایک ہے فعل خود اور دوسرا مفعول. فعل، عبادت کے فعل، مفعول جس کی ہم عبادت کرتے ہیں. تو دو مختلف اعتبارات ہیں. فعل کے اعتبار سے فعل ہے تعبد، عبادت کرنا. جب بھی کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ عبد الرجل ربه عبادة وتعبدا، واطلاقها على التعبد من باب اطلاق الاسم المصدر على المصدر. یعنی جب آپ کہتے ہیں کہ فلان شخص نے اپنے رب کی عبادت کی ہے تعبدا للہ، عبادت و تعبد نے کیا ہے؟ سب مصدر ہے گرامر کے اعتبار سے. تو فعل کی جب ہم اطلاق کرتے ہیں جو عبادت ہے تو تعریف یوں ہوگی عبادت کی: التذلل للہ عز وجل حبا وتعظیما بفعل اوامرہ واجتناب نواہیہ. اسے انڈر لائن کریں. یہ اکثر ہم علماء کی زبان یہ جو تعریف عبادت کی یہ سنتے، اس کا معنی کیا ہے اور کہاں سے یہ تعریف آئی ہے، اسے یاد بھی کر لیں. عبادت کا معنی کیا ہے؟ دو معنی ہیں. اگلا دوسرا بتاؤں گا جو اس سے زیادہ معروف ہے. عبادت کا معنی فعل کے اعتبار سے جو عبادت کا فعل ہے، التذلل للہ عز وجل حبا وتعظیما. ابھی بتایا کہ حب تعظیم کہاں سے آئی ہے، عبادت کو سے کیا تعلق ہے، اسی پر قائم ہے عبادت. لیکن اس محبت و تعظیم پر عمل کرنے کے لیے وہ کون سا عمل جو ہمیں محبت و تعظیم پر آمادہ کرتا ہے اور اس کے بغیر ہم محبت عمل کر ہی نہیں سکتے؟ تذلل ہے، ذلت اور انکساری ہے، سر جھکا کے من و عن سے تسلیم کرنا ہے جو حکم دیا جا رہا ہے. تو ذلت اور انکساری کے ساتھ محبت و تعظیم پر قائم جو اب عمل کرتے ہیں، اور عمل دو طریقے سے، بفعل اوامر و اجتناب نواہی. جو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اسے بجا لانا ہے، اور جس چیز سے منع کیا ہے اس سے اجتناب کرنا ہے. یہ عبادت کی تعریف ہے. عبادت فعل کے اعتبار سے عبادت کی تعریف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے تذلل، ذلت اور انکساری، محبت و تعظیم کرتے ہوئے، اور جو جس چیز کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرتے ہوئے، جس چیز سے منع کیا اسے اجتناب کرتے ہوئے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے عبادت کا؟ التذلل للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے تذلل کرنا، ذلت اور انکساری ہے. کس چیز کی اساس پر؟ حبا و تعظیما، محبت اور تعظیم کی اساس پر. وہ کیسے ہوگا؟ بفعل اوامر و اجتناب نواہی. جو حکم دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے ان احکام کو بجا لانے سے، اس میں عمل کرنے سے، اور جس چیز سے منع کیا ہے ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنے سے. اور جو بھی قاعدہ دے کے شیخ صاحب فرماتے ہیں، اور جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے سر کو خم کر کے ذلت اور انکساری کا راستہ اپنایا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عزت دیتا ہے. وَكُلُّ مَنْ ذَلَّ لِلَّهِ عَزَّ بِاللَّهِ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، سورۃ المنافقون آیت نمبر 8 میں. اچھا، یہ تو پتہ چل گیا ہے. اب دوسرا اطلاق دیکھ، تطلق على المفعول، مفعول کے اعتبار سے متعبد به، وهي بهذا المعنى تعرف بما عرفه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. جو دوسرا معنى عبادت کا جو معروف ہے شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ معنی بیان کیا ہے عبادت کا: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. یہ سنا ہے کہ نہیں کئی مرتبہ؟ شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ رسالۃ العبودیہ مجموع الفتاوی میں جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 149 میں یہ تعریف بیان کی ہے. عبادت کے اسم جامع، اسم جامع ہے، یعنی اس کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہیں. لکل ما يحب اللہ ويرضاه، ہر وہ چیز میں شامل جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اور اسے راضی ہو جاتا ہے. من الاقوال والاعمال، اقوال اور اعمال میں سے.
الظاہرۃ والباطن، چاہے ظاہر ہو یا باطن ہو، اس میں ہر وہ قول و فعل آ گیا ہے، چاہے دل کا ہو، چاہے زبان کا ہو، چاہے جسم کا ہو، چاہے ظاہر ہو چاہے باطن ہو، سب اس میں آ گیا ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ یحبہ اللہ ویرضاہ، جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اور جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے. جسے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا تو عبادت نہیں ہو سکتی، جس چیز سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا وہ کبھی عبادت نہیں ہو سکتی. اس سے بدعت، عبادت ہو سکتی ہے کبھی؟ اگر بدعت جو بدعت کرتا ہے تو وہ بھی عبادت، کوئی عبادت کر بدعت کرتا ہے تو عبادت نہیں سمجھی جائے گی وہ. اسے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ جس سے کوئی عمل کیا جس سے ہمارا عمل نہیں ہے فہو رد، جس نے دین میں نئی چیز ایجاد کی ہے جو اس میں سے نہیں ہے فہو رد، مردود ہے، اس کا تعلق نہیں ہے نہ عبادت سے نہ دین سے. سبحان اللہ. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ جس چیز سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے تو ہم پر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس میں ایک جانے. ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے ہم یہ فعل کر ہی نہیں سکتے، جیسا کہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، دعا ہے، نظر و نیاز ہے، خشیت ہے، توکل ہے، الی غیر ذلک من العبادات، اس کے لوگ جتنے بھی عبادات ہیں. اب نماز اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے کہ نہیں، پسند فرماتا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے اس کو حکم دیا ہے. روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قربانی ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ توکل ہے، خوف ہے، ڈر ہے، امید ہے، محبت ہے، رغبت ہے، رہبت ہے، دل کے اعمال، توکل ہے. کیا چیزیں ہیں؟ ساری سب اعمال ہیں. دل کے اعمال ہوں، چاہے بدن کے اعمال ہوں، چاہے زبان کے اعمال ہوں یا قول ہوں، جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ پسند فرماتے اور راضی بھی ہوتے، سب اعمال ہیں. یہ اللہ کسی کے لیے کسی صورت میں جائز نہیں ہے. یہ بنیادی باتیں ہم کر رہے ہیں. نماز پڑھنے صرف اللہ کے لیے پڑھنی ہے، روزہ رکھنے صرف اللہ کے روزہ رکھنا ہے، دعا پکار صرف اللہ تعالیٰ ہی سے ہے، کسی اور سے نہیں ہے، قربانی کرنے صرف اللہ کے لیے کرنی ہے، کسی فرشتے کے لیے، کسی ولی کے لیے، کسی پیر کے لیے، کسی شیخ کے لیے، کسی امام کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ عبادت ہے اور اس عبادت کا حق صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے. اللہ کے سوا کسی کے لیے حق ہو ہی نہیں سکتا. اگر کوئی حق جو اللہ تعالیٰ کا ہے کسی اور کو دے دیتا ہے تو شرک اکبر کا ارتکاب ہو جاتا ہے، جو کلمہ توحید کی سب سے بڑی ضرب آتی ہے اور کلمہ توحید کا سب سے بڑا منافی عمل ہے اگر کوئی شخص ایسا کرتے ہیں، نعوذ باللہ. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں دلیل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ منفرد ہے الوہیت میں، عبادت میں، یعنی صرف اللہ تعالیٰ ایک ہی سچا معبود ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کا جواب شیخ صاحب فرماتے ہیں بہت سارے دلائل ہیں، ان میں سے بعض کا ذکر میں کرتا ہوں. شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. سورۃ انبیاء 25. جتنے بھی رسول ہیں صرف ایک ہی پیغام ہے، ایک ہی اللہ نے پیغام دیا ہے. إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ، کیا پیغام ہے، کیا وحی ہے؟ لا الہ الا انا فاعبدون. دیکھیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انا، اور اس کے ساتھ کیا ہے؟ فاعبدون، صرف میری عبادت کرو. تو الہ کے ساتھ اللہ نے اس لفظ کو جوڑ دیا، عبادت کو. اچھا، دوسری آیت کو دیکھیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. سورۃ النحل 36 میں ہر امت میں رسول اللہ نے مبعوث فرمایا ہے. کیا پیغام دے کے بھیجا ہے؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرنی، طاغوت کا اجتناب کرنا ہے. اب دیکھیں لا الہ الا اللہ. اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تیسری آیت سورۃ آل عمران آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط الی آخر آیت. سورۃ آل عمران آیت نمبر 18 میں یہ سب فرماتے ہیں اگر علم کی فضیلت کے لیے صرف یہی منقبہ ہوتے نا، یہی کافی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی جو گواہی دی ہے اللہ تعالیٰ العلم کو ساتھ جوڑ دیا ہے. کون گواہی دیتا اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی؟ اللہ تعالیٰ خود. اور فرشتے تیسرے نمبر پہ کون ہے؟ اولو العلم، اہل علم جو ہے. سبحان اللہ، تو کتنی بڑی فضیلت ہے. نسأل اللہ یجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر دے. آمین رب العالمین. قسط سے مراد العدل ہے. پھر اس شہادت کی گواہی دیتے ہوئے فرمائے لا الہ الا هو العزیز الحکیم. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ دلیل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سچا معبود، لا الہ الا اللہ عز وجل
اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور ہم بھی گواہی دیتے ہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں آپ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی سچا معبود نہیں ہے۔ هذه شہادۃ الحق، یہ سچی اور حق گواہی ہے۔ اچھا، شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ کہے آپ کیسے یہ اس الوہیت کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے منفرد بیان کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کسی اور کے لیے بھی ثابت کیا ہے۔ جیسے پہلے گزرے ربوبیت کی بات کی تھی ملک کے اعتبار سے، تو یہاں پر شیخ صاحب فرماتے ہیں الوہیت کا ذکر بھی آیا ہے، یہ الوہیت غیر اللہ کے لیے اللہ نے بیان فرمایا قرآن مجید میں۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں صرف اللہ کے لیے خاص ہے، پھر اللہ خود فرمایا ہے کہ اور معبود بھی موجود ہیں، الوہیت کسی اور، یہ لفظ کسی اور کے لیے بھی استعمال ہو اللہ تعالیٰ کے سوا، تو کیسے اس کا جواب ہے؟ مثال کے طور پہ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، سورۃ قصص نمبر 88 میں، اللہ کے سوا کسی اور الہ کو مت پکارو، اور الہ تو ہے پھر۔ ومثل قوله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، سورۃ المؤمنون نمبر 117، یہی پیغام ہے۔ اور اس کی تیسری مثال اللہ تعالیٰ کے ارشاد سورۃ ہود آیت نمبر 101 میں، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، یہاں پہ آلہت کا جمع کا ذکر ہے، آلہتهم۔ اور چوتھی مثال سورۃ الصافات آیت نمبر 86 میں 86 میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے ابراہیم علیہ السلام کی زبانی، أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ، یہاں پر بھی آلہہ کا ذکر ہے۔ غیر ذلك من آیات، اور بھی اس قسم کی آیات ہیں، تو کیسے جمع کریں گے اس سے ان آیات کو اور اس گواہی کو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے؟ اس کا جواب شیخ صاحب فرماتے ہیں بڑا آسان جواب ہے۔ جواب کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے سوا جس کے لیے بھی یہ لفظ الہ بیان کیا گیا وہ باطل ہے، صرف نام کے الہ ہے۔ یاد رکھیں الہ کا نام تو ہے لیکن ہے جھوٹے الہ، یعنی کسی اور کو الہ ضرور بنایا ہے، حقیقت وہ اس قابل نہیں ہے اور نہ ہی وہ الہ ہے۔ اگر کوئی اور کسی چیز کو غلط نام دے دے تو اس حقیقت بدل نہیں جاتی، سبحان اللہ۔ مجرد تسمیہ صرف نام کے الہ ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے، اب ثبوت دیکھیں یا دلیل دیکھیں کہ نام کے الہ کیوں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ النجم آیت نمبر 23 میں 23 میں، إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ، یہ جن کو تم معبود بناتے ہو یہ صرف نام ہے، یہ وہ نام ہے جو تم نے خود ان کو دیے ہیں، سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ، تم نے تمہارے باپ دادوں نے ان کو یہ نام دیے ہیں، مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ، اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی ان کے لیے کوئی برہان نازل نہیں فرمایا ہے، اللہ کی اس میں کوئی اجازت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی برہان نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو اسے یہ ثابت ہوا کہ ان کی الوہیت جو ہے باطل ہے، اگرچہ ان کی عبادت کی گئی ہے اور جو گمراہ ہوئے ہیں انہوں نے ان کو الہ بنایا ہے، لیکن حقیقتاً یہ اس کے اہل ہی نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جائے۔ آلہہ معبودہ تو ہے، عبادت کی گئی ہے، لیکن باطل ہے، یہ آلہہ جو ہے باطل آلہہ ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، سورۃ لقمان نمبر 30 میں اللہ نے واضح فرمایا ہے، اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایک ہی حق معبود ہے، اور جسے یہ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا باطل ہے۔ یعنی قرآن مجید سے اگر کوئی دلیل پکڑنا چاہتا ہے تو اس کا ایک اصول ہے، اس موضوع کے اعتبار سے تمام آیات کو سامنے رکھیں۔ اب آلہہ کا ذکر تو آیا ہے غیر اللہ کے لیے بھی، لیکن یہی پھر آیات کہاں پہ ہیں جن میں اللہ نے واضح فرمایا کہ وہ باطل ہیں، یا نام کے ہیں معبود، یا اللہ تعالیٰ ایک سچا معبود ہے، حق ہے، باقی سب جو ہے وہ باطل ہیں، پھر ان آیتوں کیوں نہیں دیکھتے؟ سبحان اللہ۔ پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ عثیمین رحمہ اللہ، اور یہ جو آیات ہیں، یہ جو دو قسمیں ہیں توحید کی، توحید ربوبیت اور توحید الوہیت، اس کا انکار کسی نے نہیں کیا ہے۔ اہل قبلہ مسلمانوں میں سے جن کی نسبت اسلام کی طرف ہے کسی نے انکار نہیں کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ربوبیت سے اور الوہیت سے موحد ہے، توحید کی گئی ہے۔ لیکن بعد میں کچھ ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا الوہیت کا بعض انسانوں کے لیے، بشر کے لیے، جیسا کہ
غلاۃ رافضہ جو غلو کرنے والے ہیں روافض میں سے، جنہوں نے کہا کہ اللہ کے نعوذ باللہ علی اللہ ہے، جیسے کہ ان کے سردار عبداللہ بن سبع نے کیا تھا. سیدنا علی ابی طالب کے پاس آتے ہیں عبداللہ بن سبع جو ہے، اور اسے کہتے ہیں کہ انت اللہ حقا، نعوذ باللہ، تو اللہ ہے. عبداللہ بن سبع شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کی اصل یہودی ہے. عبداللہ بن سبع یہودی یعنی بن سودا یہودی کہا جاتا ہے. اسلام میں داخل ہوا تشیع لآل البیت، یعنی آل البیت سے تشیع محبت کے بہانے اور دھوکہ دے کے اس طریقے سے، تاکہ اہل اسلام پر ان کے دین کو فاسد کر دے. دیکھیں شیخ صاحب فرماتے ہیں لیفسد علی اہل الاسلام دینہم. شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بن سبع نے عبداللہ بن سبع نے وہی کام کیا جو نصارہ دین نصارہ میں بولس کہتے ہیں پول کو، سینٹ پول جو ہے عربی میں بولس کہتے ہیں. تو جو بولس نے کیا دین نصارہ میں اسے فاسد کرنے کے لیے، وہی کام عبداللہ بن سبع یہودی نے کیا مسلمانوں کے ساتھ، دین اسلام کے ساتھ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت فرمائی ہے. دین نصارہ تو تبدیل شدہ دین ہے. آج وہ نصرانیت جو ہے یہ لوگوں کی ایجاد کر دے. اللہ تعالیٰ کا دین تو اسلام ہے. نصارہ کا دین کیا تھا ایسے اسلام کے زمانے؟ اسلام تھا. ان الدین عند اللہ الاسلام. جو تعلیمات تھی عیسیٰ علیہ السلام کی وہ قائم تھے، لیکن بعد میں جب تبدیلی آئی، تحریف کر دی گئی اللہ تعالیٰ کی پاک کلام جو تھی، تورات کو اور انجیل کو. یہودی نے تورات کی تحریف کی، نصارہ انجیل کی تحریف کی. اور اس جیسے لوگ جو ہیں، اور بولس سینٹ پول کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ یہودی تھا جو سخت ترین یعنی ظلم و ستم کرتا تھا اہل ایمان میں سے جو نصارہ تھے. شدید قسم کا ظلم و ستم کرتا تھا، قتل کرنا، ٹارچر کرنا. ان کو اپنے الگ سے ٹارچر سیل تھے اس کے بنے ہوئے. جب وہ ہار گیا، جب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا، تو اس نے پھر ایک صبح اٹھا، اس نے کہا میں نے رات کو عیسیٰ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا. بس وہ خواب میں دیکھنے کی بات تھی، اور ظاہراً جھوٹ بول کے اس نے میں خود نصرانی بن گیا ہوں، اور نئی چیزیں جو ہیں وہ شخص لے کے آتا. ورنہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا، نعوذ باللہ. یہ بندہ لے کے آیا ہے. ٹرینٹی تثلیث کی یہ بندہ لے کے آیا ہے. عیسیٰ السلام کو غلو کر کے الہ بنانا یہ بندہ لے کے آیا ہے. کروسیفکشن وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سارے کہاں سے آئی ہیں؟ جو صحیح دین تھا نصارہ کا، یہ چیز اس میں تھی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ دیکھیں کہ دین حق مخالفین تھے، جیسے کہ ہر نبی کے زمانے میں ہوتے ہیں. یہودی سب سے بڑے مخالف تھے، کفر کا راستہ اختیار کیا. لیکن جو اہل ایمان تھے اس وقت کم تعداد میں تھے، تو اہل ایمان جو متبعین تھے عیسیٰ علیہ السلام کے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جو اہل ایمان موجود تھے، ان کے دین کو کس نے خراب کیا ہے؟ اس قسم کے لوگوں نے. ان میں سے یہ شخص بولس جو ہے، سینٹ پول جو ہے، اس بندے نے، اس لیے پولینزم بھی کہتے ہیں، یہ کرسچینٹی نہیں ہے، اس کا تعلق نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام سے. ان کا دین تو دین حق تھا، دین اسلام تھا. اب جب تحریف شدہ دین کو نسبت کس کی طرف دیتے ہیں آج؟ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. ان سے اس دین سے، اس دین کے اہل سے بھی بری ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. تو شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان هذا صنع كما صنع بولس حين دخل في دين النصارى ليفسد دين النصارى. سبحان اللہ. عبداللہ بن سبع بن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں عبداللہ بن سبع یہودی نے بھی ایسا ہی کیا، اور علی بن ابی طالب عنہ کو کہتے ہیں کہ انت اللہ حقا. سیدنا علی نے اس پر کبھی راضی نہیں ہوئے کہ کوئی بھی ان کو جو اپنی منزلت اور جگہ ہے اس سے اوپر غلو کر کے کوئی اوپر اٹھا دے. اور یہی بات ہے کہ سیدنا علی بن ابی طالب عنہ جو ہے ہمیشہ یعنی منبر پر کھڑے ہو کر کوفہ میں کئی مرتبہ یہ جملے دہراتے تھے، خیر هذه الامه بعد نبيها ابو بکر ثم عمر. اس امت میں سب سے اچھے لوگ اس امت کے نبی کے بعد ابو بکر ہے، اور ابو بکر کے بعد عمر ہے رضی اللہ عنہم والصحابہ اجمعین. شصفاتی یہ خطبے، جمعے کے خطبے میں اس کا اعلان کرتے سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو ہیں. سبحان اللہ. اور یہ اس کا حوالے میں مسند احمد میں روایت موجود ہے، اور ابن عاصم سنہ میں موجود ہے، اور ابن ماجہ میں بھی یہ روایت موجود ہے. اور اس کے اصل حدیث صحیح بخاری میں ہے. اصل حدیث جو ہے، اصل جو اثر ہے صحیح بخاری میں ہے.
محمد بن حنفیہ اپنے والد محمد بن حنفیہ کون ہے؟ سیدنا علی کا بیٹے سیدنا فاطمہ کے علاوہ. فاطمہ وفات پر سیدنا علی اور شادی کر لی تھی. تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں اپنے والد سیدنا علی سے پوچھتے ہیں ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے سب سے اچھے لوگ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ قال ابو بکر قال قلت ثم من قال ثم عمر. سیدنا علی کیا جواب دیتے ہیں اپنے بیٹے کو؟ سب سے اچھے لوگ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ہے اس دنیا میں؟ سیدنا علی جواب دیتے ہیں ابو بکر. پھر بیٹا سوال کرتا ہے اچھا ابو بکر کے بعد کون ہے؟ قال ثم عمر، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. اب دیکھیں یہ روافض کتنا ظلم کرتے ہیں اور کس طریقے سے انہوں نے پورے دین کو ہی بدل دیا، نعوذ باللہ. بہرحال اللہ رحم فرمائے. شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور یہ نقل تواتر سے سیدنا علی سے ثابت ہے، یعنی یہ نہیں کہ جیسے سے بخاری میں ہم نے بتایا ہے ثابت سیدنا علی سے، اور دوسری روایت جو ہے یہ بھی ان سے ثابت ہے. جو شخص یہ کہتا ہے اور دوسروں کے لیے فضیلت کا اقرار کرتا ہے کہ لوگ دنیا میں ان سے اچھے لوگ بھی موجود ہیں، اس کا اقرار بھی کرتا ہے، وہ کبھی اس پہ راضی ہوگا کہ کوئی کہے تم اللہ ہو؟ کیا خیال ہے؟ دیکھیں استدلال کتنا پیارا ہے. جو جملہ خطبے میں یہ اقرار کرتا ہو، اس کا اعلان کرتا ہو کہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اچھا ابو بکر ہے، اس کے بعد عمر ہے، وہ کبھی اس چیز پہ کبھی خوش ہوگا یا اس کا کبھی اقرار ہو، کبھی اس پہ راضی ہوگا یا پسند کبھی کرے گا کوئی کہے کہ تم اللہ ہو؟ جو یہ نہیں پسند کرتا کہ اس سے بہتر عمر اور ابو بکر ہو، یہ پسند نہیں کرتا. وہ کبھی یہ پسند کرتا ہے کہ تم نعوذ باللہ اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، نعوذ باللہ. اور کیسے پسند کر سکے کہ تم اللہ ہو براہ راست؟ اللہ اکبر. اور اس لیے شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں بہت شدید قسم کا ان لوگوں کو تعزیر کی ہے اور سزا دی ہے کہ خدود کہتے ہیں زمین پر جو ایک گڑھ لمبا کھودا جاتا ہے، وہ خدا کو حکم دیا، پھر لکڑیاں ڈالی گئی، آگ جلائی گئی اور پھر ان لوگوں کو وہاں پر آگ میں زندہ جلا دیا گیا. اسے کہتے ہیں علوی یا نصیری شیعہ جو ہیں. تاریخ میں ہی دیکھ لیں آپ سیدنا علی نے کیا سزا دی. کس کو دے رہے ہیں؟ یہود و نصارہ کو نہیں دے رہے، کسی ہندو کو نہیں دے رہے، کسی بت پرست کو نہیں دے رہے، ان لوگوں کو دے رہے ہیں جنہوں نے سیدنا علی میں غلو کیا، حد سے تجاوز کیا اور وہ درجے دے دیا جو سیدنا علی حق نہیں رکھتے تھے. کیا درجہ دیا نعوذ باللہ؟ کہ علی اللہ ہے، اللہ کے برابر کر دیا. آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ علی مشکل کشا ہے، علی حاجت روا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیدنا علی کا تو یہ طریقہ رہا ہے. اور آج بعض ایسے مسلمان ہیں جو سیدنا علی کو یا بعض اللہ کے اولیاء کو یا بعض لوگوں کو، بعض اماموں کو ایسے درجہ دیتے ہیں جو وہ حق نہیں رکھتے، یہ ان کا مقام ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. جیسا فرماتے کیونکہ ان کے جو یہ عمل تھا جو جھوٹ تھا بہت بڑا تھا والعیاذ باللہ، اور یہ عام بات نہیں تھی. رہی کہ عبداللہ بن سبا کی، وہ تو بھاگ گیا، پکڑا نہیں گیا، لیکن جو سبعیہ تھے، علویہ جو تھے، ان کو سیدنا علی نے آگ سے جلا دیا کیونکہ ان لوگوں نے دعویٰ کیا کہ سیدنا علی میں الوہیت ہے، نعوذ باللہ، الہ ہے. پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی اہل قبلہ میں سے ہیں وہ ان دو قسم کی توحید کا انکار نہیں کرتے، توحید ربوبیت، توحید الوہیت کا. اگرچہ بعض لوگوں نے اس اصول سے ہٹ کر بعض انسانوں کو، بعض بشر کو الہ کا نام دیا ہے جو کہ باطل تھا، ہٹ درمی تھی. اور کیا تھا؟ یعنی اگر عبداللہ بن سبا یہودی نے کیا، علوی نصیر لوگوں نے کیا جو سبعیہ ہیں، تو کس کی بات مان کے کی ہے؟ ایک یہودی کی جو دین کا سب سے بڑا دشمن ہے. وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اللہ نے فرمایا ہے کبھی راضی نہیں ہوں گے یہود و نصارہ. تو اس یہودی نے دین میں تخریب کاری شروع کی ہے، تحریف کرنے کی کوشش کی، نہیں کر سکا. قرآن مجید کو اللہ نے حفاظت کی ہے، ایک آپ لفظ حرف ادھر ادھر نہیں کر سکتے آپ. لیکن اس نے دیکھا کہ جب یہ طریقہ نصارہ میں کام آ گیا اور سینٹ پال نے جو کام کیا وہ میں کیوں نہیں کر سکتا ہوں؟ نصارہ کا دین تباہ ہو گیا تو میں یہ فساد دین اسلام میں پیدا کرتا ہوں. کامیاب ہوا؟ نہیں کامیاب ہوا وہ. ہاں اس نے اپنا گروہ بنا لیا، خود بھاگ گیا، آتے پتہ نہیں کہاں چلے گیا، کیسے مرا وہ بندہ کہاں پہ چلا گیا، لیکن اس نے یہ فتنہ ڈال کے گیا ہے. آج بھی بعض روافض کی کتابوں میں اس بندے کی تعظیم آپ کو نظر آئے گی، عبداللہ بن سبا کی، جس کی حقیقت یہ ہے نعوذ باللہ. تو اصولی بات یہ ہے کہ اہل قبلہ میں سے توحید ربوبیت الوہیت کسی نے انکار نہیں کیا. اگر کیا ہے تو
مکابرہ تکبر کر دیا، جیسے فرعون نے کیا تھا، انا ربکم الاعلی. فرعون کے پاس کیا تھا کرنے کے لیے؟ تکبر تھا، ہٹ درمی تھی، اور کیا تھا؟ لیکن اہل قبلہ کی ہم بات کر رہے ہیں، قبلہ میں سے کسی نے کار نہیں کیا. ہاں ان کی بعض ایسے لوگ آئے ہیں جیسے کہ عبداللہ بن سبا یہودی ہے، اور جو بھی تعلیح کرتا ہے سیدنا علی کے کسی بھی ولی کی، وہ اسی راستے پر چلنے والا ہے اور عبداللہ بن سبا کی تعلیمات پہ عمل کر رہا ہے. نعوذ باللہ. یاد رکھیں بڑا خطرناک مسئلہ ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں آج نعوذ باللہ بعض انبیاء اور اولیاء کو درجہ دیا جاتا ہے، اور یہ بات جو ہے یعنی علی مشکل کشا تو آپ تقریباً کئی لوگوں کی زبانی آپ سنتے ہیں، لوگوں کے دل میں بات بیٹھ گئی. نعوذ باللہ. کہاں سے کس نے بٹھایا؟ یہ انہیں اہل باطل نے، اہل بدعت نے. اور یہ شرک ہے، یاد رکھیں. یہ کہنا علی مشکل کشا ہے، نعوذ باللہ، پھر اللہ سے کون مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ پھر یہ شبہات پھیلاتے ہیں. اب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، مشکل میں ہوتے، درد ہوتا، تکلیف ہوتی ہے، وہ آپ دوائی دیتے، مشکل آسان ہو جاتی ہے نا، دور ہو جاتی ہے. تو ڈاکٹر مشکل کشا ہو سکتا ہے، تو علی مشکل کشا کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ یہ عقل کے اندھے، یہ کوئی بات ہے کرنے کی؟ ہم اس مشکل کی بات نہیں کر رہے جس پر انسان طاقت اور قدرت رکھتا ہے. ڈاکٹر کو اللہ نے توفیق دی ہے، اس شفا ڈاکٹر بھی نہیں دیتا. یاد رکھیں یہ درد تک جو آپ کی جاتی ہے یہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے، ورنہ پھر ڈاکٹر مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں. شفا جو مریض جاتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا. کئی مریض ڈاکٹر پاس جاتے ٹھیک نہیں ہوتے. ایک سبب ہے. اللہ تعالیٰ کے پیار پہ فرماتے عقیلہ ثم توکل، توکل کرو لیکن اس سے پہلے کیا کرو؟ ہم جب علاج کرتے ہیں ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں، بھروسہ اللہ پہ، ہم یقین ہے شفا اللہ تعالیٰ دے گا. اس کا ذریعہ اللہ نے بنایا. ذریعہ کیا؟ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، صحیح طریقے سے علاج کراؤ، شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اپنے لوگ گولی کھاتے ہو، شفا اس گولی میں نہیں ہے، اس سبب ہے شفا کا. شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے. سبحان اللہ. تو کہاں یہ بات، اور کہاں کوئی شخص ہلاک ہو رہا ہے یا ڈوبتے ہوئے شخص کو اللہ بچا دیتا ہے، زندگی دے دیتا ہے. کہاں ہی مصیبت زدہ شخص جس کو مصیبت نے گھیرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس مصیبت سے نکالتا ہے. کہاں بے اولاد ہے، مشکل میں ہے، اسے اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے. اور کہاں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ کی مشکل آسان ہو جائے تو مشکل کشا ہے. ڈاکٹر مشکل کشا ہو سکتے تو سجدہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. کس نے کہا کہ ڈاکٹر جو ہے وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے؟ کس نے کہا کہ ڈاکٹر جو ہے وہ کسی مصیبت سے نکالتا ہے یا بے اولاد کو اولاد دیتا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ میرے بھائی ڈاکٹر ایک طریقے سے چلتا ہے، ٹیسٹ کرتے ہیں، انویسٹیگیشن کرتے ہیں، کوئی نقص نظر آتا ہے اسے، پھر اس کا علاج کر کے اللہ تعالیٰ اگر اولاد لکھی ہے تو اس کو اولاد بھی ہو جاتی ہے. لیکن جو بے اولاد ہے، جسے اللہ نے بے اولاد بنایا ہے، اسے کون وہ ڈاکٹر دنیا میں کہ اسے اولاد دے سکے؟ جس مقدر اولاد ہے ہی نہیں، وہ کون ہے اس دنیا میں جو اسے اولاد دے سکتا ہے؟ ڈاکٹر کو چھوڑے کوئی ولی یا کوئی نبی یا کوئی فرشتہ کوئی کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ. بہرحال اس شبہات کے اظہار پہلے بھی میں طاحوی کی شرح میں کر چکا ہوں، تفصیل وہاں سے آپ دیکھ لیں. اب اس میں تو نزاع نہیں ہے قبلہ میں، توحید الوہیت ربوبیت نزاع نہیں ہے. تیسری قسم کی توحید جو توحید اسماء و صفات ہے، اس میں اہل قبلہ کا نزاع جو ہے اور اختلاف پیدا ہوا ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ بتاؤں گا. بڑی پیاری باتیں ہیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ تاریخ کیا ہے اس نزاع کی، اور کتنی قسم کے جو گروہ اصل نکلے ہیں، جہمی معتزلہ یا اشاعرہ ماتریدیہ وغیرہ، جو یہ کیسے نکلے ہیں اور کس طریقے سے، اور جو قدریہ وغیرہ ان سے پہلے تقدیر کا انکار کرنے والے، یہ جہمیہ وغیرہ کیسے آئے ہیں. اس کے پورے پیارے انداز، مختصر ہے انشاءاللہ، پیارے انداز میں شیخ صاحب نے بیان کیا. اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.